بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ رمضان آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، اور اس میں ایک عاشقانہ عبادت ہوتی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کے در پر جا کے گر جائے کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوگی میں یہیں پڑا ہوں، میں یہ در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور اعتکاف کرنے والا تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے مولا کی چوکھٹ پر پڑا رہتا ہے۔ اور یہ اعتکاف کے جو ایام ہیں، دن ہیں، کہ صبح و شام دن رات اپنے رحیم و کریم رب کی چوکھٹ پر اپنے اللہ کے در پر پڑا رہنا، اس کا مانگت اور سوالی بن کر۔ تو جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے مولا کے در پر آ جاتا ہے اور دن رات اسی کے در پر پڑا رہتا ہے، یہ تو دنیا کا بھی ضابطہ ہے کہ جب کوئی فقیر کسی کے دروازے پر چلا جاتا ہے اور کہنے والا اسے ایک بار کہے جا چلا جا، دوسری بار کہے جا چلا جا، لیکن اس فقیر کی جو مانگنے والی ادا ہوتی ہے، اس کی نگاہ بھی سوالی ہوتی ہے، اس کی زبان بھی سوالی ہوتی ہے، اس کے لباس بھی اس کا سوالی ہوتا ہے، تو 2-3 بار منع کرنے کے بعد بھی جب وہ اپنے عاجزانہ انداز میں اپنے کسی سے مانگتا ہے، کسی چودھری سے، کسی بڑے سے، کسی گھر والے سے، تو اس کو بھی اس کی اداؤں پر ترس آ جاتا ہے کہ چلو یار اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو پھر وہ رب جس نے اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کروایا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، پھر جو اس کے دروازے پر چلا جاتا ہے، اس کے در پر پڑا رہتا ہے، اس کا مانگت بنا رہتا ہے، اس کا سوالی بنا رہتا ہے، تو وہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگرچہ یہ حدیث میں معاملہ تو نہیں، حدیث کا معاملہ نہیں ہے کہ 70 ماؤں کا یہ لفظ حدیث میں نہیں آتا، لیکن ایک تمثیل دی جاتی ہے کہ اللہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو وہ رب جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے در پر پڑے ہوئے سوالی کو کیسے خالی واپس جانے دے گا؟ اس لیے اعتکاف کے دن آ رہے ہیں تو احباب اس کی بھی تیاری کریں، لیکن اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ قیمتی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ فضول گپوں میں، فضول باتوں میں، شور شغم میں نہ گزارا جائے۔ قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت کریں، تھک گئے ہیں نفل پڑھ لیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ذکر شروع کر دیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ دنیا میں تو ہم زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں آدمی 20 روپے دے اور دوسرا 30 اور 40 روپے دینے لگے تو ہم 20 والے کو چھوڑ دیتے ہیں اور 40 والے سے سودا کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو رمضان ہے، یہاں اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں چھوٹا عمل بھی اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نفلوں کا فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں
तो अपनी ख्वाहिशात को भी उसी तरह अपने दरवाजे में छोड़कर आ जाए आदमी, और अल्लाह के दरवाजे में सिर्फ मांगत और सवाली बनकर जब हम एतकाफ करेंगे तो इंशाअल्लाह ये एतकाफ गुनाहों की माफी का जरिया बन जाएगा।